بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ملک ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں 29ویں روزے کے موقع پر افطار کی خوبصورت سی ساعتوں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع بڑا لطیف ناظرین، بہت خوبصورت موضوع ہے، اور موضوع کا انتخاب بھی اس انداز سے ہوا کہ صاحب ہمیں یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، اللہ کے پیاروں، اللہ کے دوستوں کی صف میں کھڑے ہیں، یا خدا نخواستہ اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ ہر انسان ناظرین جو مسلمان ہے ظاہر ہے دنیا میں، اس سے آپ پوچھیں، ایک سوال کیجئے کہ کیا تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ اب اگلا سوال اس سے کیا جائے تم نے کیا کیا، یعنی تم اللہ کے دوست تو بننا چاہتے ہو، لیکن کیا تم واقعی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو؟ تو اس کے پاس اس بات کا ناظرین جواب نہیں ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ہم کسی بڑے سے بڑے آدمی سے دوستی کرتے ہیں ناظرین، تو یاد رکھیے ہمیں خود بتانا پڑتا ہے کہ میری فلاں سے دوستی ہے۔ اچھا، بتانے کے بعد وہ شخص اون کرے ہمیں نہ کرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی کسی بڑے سے آپ نے تعلق رکھا ہے یا دوستی رکھی ہے، آپ یہ کہتے ہیں صاحب کہ میرا تو اس سے دوستانہ ہے، اس سے تعلق ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو اون کرے۔ لیکن بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کمال یہ کہ جب آپ اللہ سے دوستی شروع کر دیتے ہیں نا ناظرین، تو اللہ بھی آپ کا دوست ہو جایا کرتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ پھر اللہ آپ کو اون کرتا ہے، اور اون ایسا کرتا ہے کہ پھر وہ سب سے پہلے جبرائیل امی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل امی کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ آسمانوں میں تمام فرشتوں کو جا کر بتلاتے ہیں کہ اللہ اور میں ان سے پیار کرتے ہیں، آپ بھی اس سے پیار کریں۔ پھر وہ فرشتے زمین پر اتر کے بندے کے دلوں میں، یعنی جتنے بھی بندے اس کائنات میں ناظرین، ان سب کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جس کا دوست ہو جایا کرتا ہے، اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک مجذوب گزرے، ایک بازار میں آپ تشریف فرما تھے، کسی کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے آپ سے پوچھا کہ بہلول کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہوا کیا، کوئی نتیجہ نکلا؟ فرمایا کہ نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ اللہ تو راضی ہے دوستی کرنے کو، لیکن بندے راضی نہیں ہیں۔ اچھا جی، کچھ عرصے کے بعد وہی شخص ایک قبرستان سے گزرا، دیکھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما ہے اور کسی کیفیت کے اندر، اپنی جذب کی کیفیت میں ہے۔ تو پوچھا کہ بہلول کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ پھر اللہ اور بندے کی دوستی کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی بندوں اور اللہ کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پوچھا کچھ نتیجہ نکلا؟ فرمایا کہ نتیجہ اب بھی نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے نہیں نکلا کہ آج بندے تو صلح کرنے کو تیار ہیں، دوستی کرنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ دوستی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا دوست ہو جائے، اسے چاہیے کہ جن راستوں کو اللہ پسند کرتا ہے اس پر چل پڑے، اور جن راستوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے مکمل طور پہ رک جائے۔ یعنی ڈونٹس کا ایریا اس کو کلیئر ہونا چاہیے، ڈوز کا ایریا تو بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ لگے کہ اللہ نے مجھے دوست رکھا ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ گناہ کی ساری سہولیات میسر ہونے کے باوجود بھی اگر انسان اللہ کی محبت میں گناہ نہ کرے، گناہ کی ساری سہولیات موجود اور میسر ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ اللہ کے خوف سے اس کی محبت میں گناہ نہ کرے، تو سمجھ لو کہ صرف وہی اللہ کا دوست نہیں ہے بلکہ اللہ بھی اس کا دوست ہو چلا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی بلندی یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے بغض ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہوں گے، جو نہ نبی ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ناظرین، رشک کریں گے۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ سنیے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی رشتہ داری کے
اور لین دین کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ ذرا سوچی ناظرین کہ جس وقت اہل محشر حساب کتاب میں لگے ہوں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنے حسین سے ممبر رکھے گا اور ان کو پروٹوکول کے ساتھ ان ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ ناظرین وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، ان کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اسی طرح سے ناظرین بات یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں صاحب کہ کوئی ہمارے اندر جو ہے وہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے دوست ہو جائیں، تو کسی نے کہا نا کہ اگر تم اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو یا اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو بچوں جیسے جو اخلاق ہوتے ہیں اس کو اپنا لو۔ اس نے کہا کہ کس طرح سے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے کہ بچوں میں 7 عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ بڑوں میں ہوں تو وہ اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں۔ 7 عادتیں کیا ہیں؟ وہ رزق کا غم نہیں کرتے، پہلی بات، مل کر کھاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، جو ان کو اللہ نے دیا ہوتا ہے ایک دوسرے میں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے میں تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے کھلاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس سے۔ تیسری بات، لڑتے ہیں تو دل میں کینہ نہیں رکھتے، بغض پالتے نہیں ہیں صاحب، دلوں کے اندر جو ہے وہ اپنا میل جمع نہیں کرتے۔ چوتھی بات، اپنے بڑوں سے ڈرتے ہیں۔ پانچویں بات، لڑائی کے بعد جلدی سے صلح کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں فوراً اللہ کے لیے۔ چھٹی بات، دشمنی کا جامہ مستقل نہیں پہنتے۔ اور ساتویں بات، ذرا سی دھمکی پر رونے لگ جایا کرتے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ اللہ سے دوستی کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو تنہائی ڈراتی نہیں ہے، اکیلے رہنا آپ کو برا نہیں لگتا، آنکھ میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے لیکن دل مطمئن رہتا ہے، اللہ ہر غمزدہ دل کو ناظرین اپنا دوست رکھتا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے علاقے میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ فرشتے کے پاس سے گزرا تو اس نے دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس علاقے میں میرا بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اس پر تیرا کوئی احسان جسے تو لینے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں تو اس سے اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ بس میں اسے اللہ کے لیے دوست رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس وجہ سے اپنا دوست رکھتا ہے کیونکہ تو اللہ کے بندے کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا دوست رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ جو اللہ کی رضا اور دوستی ہے نا، یہ ایسی ہے کہ ہر عمل کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ کسی بچے کو رات کی تاریکی میں کسی نے جا کر کچھ 2 ٹکڑے کھلا دیے تو اس نے جواب میں پتہ ہے آپ کو کیا کہا؟ اس نے جواب میں یہ کہا کہ بہت دیر سے میں اللہ کو پکار رہا تھا کہ پروردگار تیرا کوئی بندہ آ جائے اور آ کر مجھے کھلا دے۔ جب وہ 2 ٹکڑے اس نے ناظرین اس کو دے دیے نا اور اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ بندہ پلٹا آنسوؤں کے ساتھ دل میں اس سوچ کو لیتے ہوئے کہ یا اللہ تیری دوستی تو بہت آسان ہے، میں اسے کہاں تلاش کر رہا تھا، اصل تو ان 2 ٹکڑوں میں موجود ہے جو میں نے اس بچے کو عطا کر دیا۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے بائیں جانب موجود ہیں، دل کے قریب موجود ہیں اور پورے رمضان آپ ماشاءاللہ ان کو دیکھتے رہے، سنتے رہے، بلکہ یوں کہوں کہ افطار ٹرانسمیشن کی آپ ماشاءاللہ رونق کے تو غلط نہیں ہوگا۔ محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں جناب بہت ہی ممتاز شخصیت ناظرین، اور ظاہر ہے اساتذہ کا اپنا ایک مقام ہے، بلند مقام ہے، آپ سابق چیئرمین ہیں HEC پنجاب، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور دوسری شخصیت ناظرین یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ VC ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ممتاز پروفیسر ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز ثنا خان، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، صبح نور کا بھی حصہ رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود، اور آخر میں کچن کے سیگمنٹ میں بہت ہی کمال شیف
اور روز تجسس پیدا کرتی ہیں. اب وہی بات ہے کہ بس کل آخری افطار ہوگی, گزر جائے گی انشاءاللہ, پھر ہم یاد کریں گے ان کے کچن کو اور ان کی ریسیپیز کو, جو یہ مہینے کی ریسیپی ایک کھانے کے اندر ڈال دیا کرتی تھی. محترمہ محوش ستارہ صاحبہ, آپ کو بھی السلام علیکم, خوش آمدید. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. کیا بنانے والے؟ آج میں بنا رہی ہوں چکن پراٹھا رول, اور اسی کے ساتھ میٹھے میں بنا رہی ہوں متنجن, اور اس کے ساتھ بنا رہی ہوں مینگو شیک ڈرنک میں. تو چکن پراٹھا رول میں سب سے پہلے لے رہی ہوں مینگو کا سیزن آ گیا. ہاں جی, مینگو کا سیزن آ گیا, تو میں نے کہا جاتے جاتے روزوں میں جو سر جھکایا ہے اس ٹرانسمیشن میں, سر ہی نہیں اٹھا, پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کون سا سیزن آ گیا. اچھا بالکل, یہ بھی بالکل فریش آئے ہیں, تو میں نے کہا جو سیزنل آج تو آپ نے بس آپ نے الگ ہی کر دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو چکن پراٹھا رول میں لے رہی ہوں بون لیس چکن لیا ہے, سبروسو کا 1 کلو ہے, کالی مرچ ہے 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ضرورت, پیپریکا پاؤڈر ہے 1 چائے کا چمچ, لہسن پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, لال مرچ ہے 1 چائے کا چمچ, سفید مرچ ہے 1 چائے کا چمچ, ہاٹ سوس لے رہی ہوں, سویا سوس لے رہی ہوں 2 ٹیبل اسپون, میدا لے رہی ہوں اس میں 1.5 کپ, چاول کا آٹا ہے آدھا کپ, چکن پاؤڈر ہے 1 چائے کا چمچ, انڈے لے رہی ہوں 2 عدد, دودھ لے رہی ہوں آدھا کپ, ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر میں اس کو چکن کو فرائی کروں گی, اور اسی کے ساتھ اسپائسی سوس کے ساتھ اس کی کوٹنگ کروں گی, اور اس کے ساتھ میں یوز کروں گی پراٹھے جو فروزن آپ کو ایزیلی بازار سے سبروسو کے بھی مل جاتے ہیں, تو وہ پراٹھا اس میں یوز کروں گی. اور سیکنڈ ہماری ریسیپی ہے وہ ہے متنجن, اس کو شاہی متنجن بھی کہتے ہیں اور مکس متنجن بھی کہتے ہیں. اس میں لے رہی ہوں مربع لے رہی ہوں 1 کپ, کوکونٹ کٹی ہوئی لے رہی ہوں 1/2 کپ, کشمش لے رہی ہوں 1/2 کپ, بادام لے رہی ہوں 1/2 کپ, پستہ لے رہی ہوں 1/2 کپ. آپ کے پاس جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. پانی لے رہی ہوں اس کو بوائل کرنے کے لیے. لال رنگ ہے, سبز رنگ ہے اور زردہ رنگ ہے 1 ٹی اسپون. ابلے چاول لے رہی ہوں تقریباً 1 kg. گھی لے رہی ہوں, دیسی گھی لینا ہے اس میں 1/2 کپ. الائچی لینی 3 سے 4 عدد, لونگ لینے ہیں 3 سے 4 عدد. چینی لینی ہے, جتنی ہم چاول لیں گے اتنی ہی ہم نے چینی لینی ہے. 1 کلو کریم لے رہی ہوں, 1 کپ کیوڑا واٹر لے رہی ہوں 1/2 ٹیبل اسپون. کھویا لے رہی ہوں 200 گرام. کوکونٹ کرش لے رہی ہوں 3 سے 4 کھانے کے چمچ, اور اسی کے ساتھ چمچم اور چاندی کے ورک کے ساتھ ہم اس کو کریں گے گارنش. میری سانس ایک سانس اوپر ایک سانس نیچے کب. اچھا, متنجن کے اندر یہ ہے کہ میں نے دونوں پروفیسر حضرات جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں سر, یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں حلف کیا کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ ایک ریسیپی کا آئٹم ہے سارے. نہیں یہ ابھی تک تو میں نے 2 بتائی ہیں. متنجن کا, ہاں یہ ایک ریسیپی کا آئٹم. متنجن کے اندر ایکچولی نا بہت یہ بڑا شاہی ڈش ہے, تو اس میں کافی زیادہ چیزیں مطلب ڈلتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے کچن سے اویلیبل مطلب ایزیلی مل جاتی ہیں. تھرڈ ہماری ریسیپی ہے مینگو شیک ہے. اس میں لے رہی ہوں آم 4 عدد, اس کو میں نے کیوب کٹ کر لیا ہے. دودھ لے رہی ہوں تقریباً 2 کپ. چینی لے رہی ہوں حسب ضرورت. اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر شہد بھی یوز کر سکتے ہیں. اور برف لے رہی ہوں 1 کپ, اس کو بلینڈ کروں گی اور اپنے افطار میں اس کو سرو کروں. واہ, تو بس یہ ہمارے جو اساتذہ کرام موجود ہیں ان کو آپ نے لازمی سرو کروانا ہے, اور میرے مفتی صاحب کے لیے تو آپ کو پتہ ہی تو طے شدہ بات ہے نا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, زبردست ریسیپیز آپ نے سن لیں, بس انشاءاللہ لوٹتے ہیں جا کے, اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. ہمارے اساتذہ کرام موجود ہیں. آج تو بڑا زبردست موضوع ہے صاحب, بس یہ تو آپ کو آج ٹپس بتائیں گے کہ اللہ کا دوست بنا کیسے جائے. کمال تو یہ کہ ہم کلیم کریں وہ اپنی جگہ بات, لیکن اس سے بڑا کمال یہ کہ اللہ یہ فرمائے کہ یہ میرا دوست ہے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور آج کا موضوع بڑا پیارا ہے صاحب کہ اللہ کو دوست کیسے بنائیں اور اللہ ہمیں اپنا دوست کیسے سمجھے. مجھے صاحب آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان کا ٹائٹل حاصل کرنا بڑا آسان ہے. واہ, کلمہ پڑھا آپ مسلمان کہلانے لگیں گے. واہ. لیکن حقیقی مسلمان بننا کانٹوں پر گزرنے کے مترادف ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. واہ 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 واہ. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرزنے لگتا ہوں, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں. واہ واہ واہ. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے.
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہائے ہائے ہائے. اصل مسلمان ہونا یہ ہے کہ اپنی زندگی اب اپنی خواہش کے تابع نہ کی جائے. جو اللہ چاہتا ہے، جو اس کے رسول نے بتایا ہے، اس راستے پر سر تسلیم خم کر کے چلنا شروع کر دے. واہ. حق کو حق کہے، باطل کو نا حق کو نا حق کہے. قرآن مجید نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ. جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا اللہ، کلمہ پڑھا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، اللہ. حق کی راہ میں جو مشکلات آئیں، جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، جو دشمنوں نے یلغار کی، اب وہ بکا نہیں، جھکا نہیں، حق کی حمایت میں ہر طرح کی قربانی دینے کھڑا ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے ہر طرح کا خوف اور غم اٹھا لیتے ہیں. وہ اللہ کا ان اللہ یحبون الذین یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ فرماتا ہے مجھے تو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی راہ میں ڈٹ جاتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. واہ. آج اگر آپ مجھ سے ایک جملے میں پوچھیں نا اللہ کے دوست کون ہیں، اس آیت کے تناظر میں ببانگ دہل اور علل اعلان کہہ سکتا ہوں مسجد اقصی کی صحن میں کھڑے ہوئے وہ جوان، وہ بچے، وہ بچیاں جو نہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنے سینوں کو لے کر کھڑے ہیں. گولیاں مارنی ہیں مار دو، ہم اللہ کے گھر کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے کہ تم اسے گرا کر اپنی خواہش پوری کر سکو. ہم قبلہ اول کے محافظ ہیں، ہم القدس کے محافظ ہیں، اور اس پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے. یہ ہے وہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو ہم کائے کے مسلمان ہیں جنید بھائی حق کو حق نہ کہہ سکیں. صرف یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں جی ہم ساتھ ہیں، ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا. آپ یقین مانی میں کیا آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ اس وقت گفتگو میں یہ موضوع کی پابندی نہ ہوتی تو میں اس پہ کلام میں خود بھی کرتا کہ حقیقت ہے دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پروفیسر صاحب آپ سے بات آگے بڑھاتے ہیں. بڑی آسان سطح پہ یعنی ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اللہ کا دوست کیسے بننا چاہیے؟ کیا ایسا طریقہ کار یا کیا ایسا روڈ میپ اختیار کرنا چاہیے؟ میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف ہے صوفی صاحب سے. میں سوسیولوجسٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا انسان اگر اچھا انسان بن جائے تو اللہ کا دوست بن سکتا ہے. پہلے انسان اچھا بن جائے. ٹھیک. اچھا انسان کی خصوصیات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اچھے مسلمان میں، کہ وہ ایماندار ہو، محنتی ہو، کام کرے، اپنا بےایمانی نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، خلابات کو پورا خیال رکھے. تو جو اللہ کا دوست وہی ہو سکتا ہے جو لوگوں کی خیال رکھے. صرف عبادت کرنے سے اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. میرے نزدیک عبادت ایک فرض ہے تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے جو تعلقات ہیں جس سے جہاں آپ رہتے ہیں کسی معاشرے میں، اس معاشرے میں اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مشکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی مشکل نہیں بنائی. اگر آپ انسانیت کے عمل کریں، اپنے اصول پہ چلیں، اور ہمدردی، محبت، پیار، میسج اسلام کا وہ اس کو میں سمجھ اللہ کا دوست آپ بن سکتے ہیں بغیر کسی فلسافیکل آرگیومنٹ کے آپ بن سکتے ہیں. یعنی آپ کے خیال میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی پاسداری کرتے رہنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. تو کیا ایسے ٹپس بتائیں نا لوگوں کو کہ جس کو اختیار کر کے انسان جو ہے وہ اللہ کی دوستی کے دائرے میں ہر پروفیشن میں ایک ٹیچر ہوں. ایز اے ٹیچر آپ بی آنیسٹ، آپ پورا ٹائم پڑھائیں، پورا ٹائم دیں، یا آنیسٹی کے ساتھ پڑھائیں. یہ نہیں کہ میں 2 گھنٹے پڑھا کے 4 گھنٹے غائب ہو جاؤں. آپ وہیں پہ رہیں، پڑھا ان کو چینج کریں جو آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ایز اے ٹیچر میں آنیسٹ بن جاتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹ کا خیال رکھتا ہوں تو میں آئی ایم اے گڈ مسلم اینڈ اے گڈ ہیومن بینگ. دونوں میں فرق نہیں ہے. گڈ ہیومن بینگ، گڈ مسلم میں فرق نہیں ہے. ہیومن بینگ پہلے بنے اچھے، اپنی پوری ذمہ داریاں پوری کریں جو آپ کی دی گئی ہیں، آنیسٹی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ پورا کرتے رہیں، اور کسی کا دکھ نہ دکھائیں، کسی کو دکھ نہ دیں. تو یہ جو کہتے ہیں حقوق العباد کی میں زیادہ دور سمجھتا ہوں کہ عبادات تو ہر آدمی کو اپنے لیے کرتا ہے،
اور بخشش کے لیے کرتے رہے. لیکن حقوق العباد جو ہے وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم پارٹ ہونا چاہیے میرے خیال میں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ظاہر ہے, اور آپ کو آپ کی رائے کی آزادی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جی پروفیسر صاحب آپ بتائیے, بڑا آسان سا سوال ہے کہ صاحب آج سوال ہی ہم یہ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اللہ کے دوست بنیں اور اللہ کیسے ہمارا دوست بنے, بتائیے. دیکھیں دونوں حضرات نے بہت خوبصورت بات کی ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ تو کسی حد تک معافی, لیکن حقوق العباد پہ معافی اس انداز میں نہیں ہے. اللہ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عملی زندگی میں آ جائیں. اعمال صالح جن میں نماز, دین کا علم, اللہ کو یاد کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا, اور حقوق العباد لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا, اپنی نیت ٹھیک ہو, حق کو حق کہنا, باطل کو باطل کہنا, یہ وہ چیزیں ہیں. اور جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ انسان بہترین انسان ہو, خیر الناس من ینفع الناس, کہ بہترین انسان کون ہے کہ جس سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچنا. تو میں میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے کے ناطے سے یہ میں کہوں گا کہ میڈیکل شعبہ مسیحائی شعبہ کیوں کہلاتا ہے؟ پیغمبروں والا ہے, کہ اس میں انسان دوسرے انسانوں کی جو ہے ان کا خیال رکھتا ہے. اور کرنٹ کرونا ویو میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن کے ورکر ہیں, ہمارے ڈاکٹر, پیرامیڈکس اور نرسز جس انداز میں مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں, آپ یقین جانیں 50% خود پازیٹیو ہو کے نیگیٹو ہونے کے ساتھ پھر مریضوں کے ساتھ. واہ بڑی بات ہے, بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. بلکہ مجھے قطع کلام کی معذرت, مجھے آپ جملہ روک کے ان تمام ڈاکٹرز کو, تمام پیرامیڈکس کو, تمام نرسز کو, تمام اسٹاف کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں اپنی جانب سے, 92 کی جانب سے, اپنی جانب سے سیلیوٹ کرتا ہوں. جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں واقعی بہت بڑا کام ہے. اور یہ بالکل وہی بات آ گئی کہ اس سوال کا جواب بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے یہ اس سے اچھی دوستی اور کیا ہوگی. جی اور جناب صاحب میں آخری بات جو آپ کرنا آپ پلیز کنٹینیو کریں, کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن آئی کہ جی اس مرتبہ عید کی چھٹیاں میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ کوئی شخص نہیں کریں گے نا. ہمارے نرسز, ہمارے پیرامیڈکس, ہمارے ڈاکٹر عید کی چھٹیاں سیلیبریٹ نہیں کریں گے. وہ عید بڑی بات ہے, عید مریضوں کے ساتھ منائیں گے. تو آج میں جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں گیا, مجھے میڈیسن کے سارے پروفیسر, مجھے پروفیسر بلقیس شبیر کورونا کے پاس راؤنڈ کرتے نظر آئی, مجھے ساجد عبید اللہ پیشنٹ کے ساتھ نظر آیا, سرجری کے چاروں پروفیسر نظر آئے, لیبارٹری اسی طرح کام کر رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹرز نے یہ سمجھا کہ یہ مریض میرے گھر والے ہیں, میں جیسے گھر والوں کے ساتھ عید مناؤں گا, میں ایسے ان کرونا پیشنٹ کے ساتھ عید مناؤں گا, تو یہ اللہ کی مخلوق, اللہ کی خوشنودی کا باعث اور اللہ کی دوستی کا باعث. کوئی دوسری رائے اس میں ہو ہی نہیں سکتی صاحب, کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جس طرح سے ظاہر ہے وہ ڈیووٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے جو سیکریفائس کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہر شعبہ اپنی جگہ نازن, وہی بات ہے کہ سنسیریٹی اگر آ جائے تو, اور اس کو آپ عبادت کی غرض سے اگر کرنا شروع کر دیں, اللہ کی رضا کی غرض سے, تو یہ ایکچولی اللہ کی دوستی ہی میں داخل ہوتی ہے بات. ہمارے ساتھ رہیے, لارڈس کے واپس آتے ہیں, پھر مفتی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو کلام بھی سنواتے ہیں. جی مفتی صاحب بات ذرا آگے بڑھاتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ ایک بڑی عام سی بات ہے, ایک عام مسلمان اگر یہ سمجھنا چاہے کہ جی میں کون سے ایسے اعمال کروں, اپنے اندر وہ اعمال جو ہے وہ اختیار کروں کہ جس سے میں اللہ کا دوست بن جاؤں, اور پھر اللہ پکار اٹھے کہ یہ میرا دوست ہے. ایک جامع پیکیج ہے, یہ 2-4 اعمال نہیں ہیں. اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان کرنا ہوگا. قرآن میں یہ بھی ہے, ان اللہ یحب المتقین, اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے, دوست رکھتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف پسند لوگوں کو پسند کرتا ہے, سبحان اللہ, انہیں چاہتا ہے. جو انصاف نہیں کرتا اپنی ذات کے لیے, اپنی اولاد, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے ملازموں کے ساتھ, ایک مسلمان کی زندگی کے ہر موقع, ہر قدم پر انصاف تقاضا کرتا ہے.
تو اگر وہ کسی موقع پر منصف نہیں ہے تو پھر وہ کیسے اللہ کا دوست بنے گا؟ یوں ہی فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یوں ہی فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک اور خوب ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اہل قباء مسجد نبوی شریف کے قریب، اسلام کی پہلی مسجد، وہاں کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہاں کے لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ ہم خوب ستھرے اور پاک رہیں، اس لیے اللہ کریم انہیں چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ کے دوست بن گئے۔ سبحان اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف اپنی زندگی کو کیلکولیٹڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ واہ۔ جو بے ہنگم سی بے لگام سی زندگی گزار رہے ہیں نا، بس جو من میں آیا کر لیا۔ میں پہلے شروع میں کہہ چکا ہوں، اصل میں مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم رسول اللہ سے عہد کر چکے ہیں کہ یا رسول اللہ اب ہم نے زندگی اپنی چاہت کے مطابق نہیں گزارنی، جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں ویسے گزارنی، اس راستے پر چل لیں۔ یقین جانیے حقوق العباد بھی پورے ہو جائیں گے، حقوق اللہ بھی پورے ہو جائیں گے، خوشگوار معاشرہ بھی بن جائے گا، بندہ اللہ کا دوست بھی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی محور صاحبہ، کہاں تک پہنچا آپ کا جو کچن کا محاذ ہے؟ جی ہماری افطاری جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ میں اصل میں ڈیلی ایک ہی بات، میں نے کچن کے محاذ پہ کھڑی ہوئی ہیں، اور دیکھیں خواتین ایک بات بتاؤں، ویسے نارملی محاذ پہ ہوتی ہیں، نارملی محاذ پہ ہوتی ہیں، بالکل گھر کا کچن ہو یا یہاں کا کچن گھر کا ہو یا یہاں کا، بالکل ایسے ہی ہے۔ پراٹھا رول جو ہیں وہ بھی بالکل تیار ہیں، اسی کے ساتھ متنجن بھی بالکل ریڈی ہے، جس کو میں نے چمچم کے ساتھ اور چاندی کے ورک کے ساتھ گارنش کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا مینگو شیک وہ بھی بالکل تیار ہے۔ سبروسو کے ہم نے نگٹس فرائی کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم نے سبروسو کی کچوریاں فرائی کی ہیں۔ واہ، ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں؟ جی بالکل، کیا بات ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، اب آپ بتائیے، مطلب آپ کے نزدیک جو ہے وہ اپنا اللہ کے دوست بننے کے لیے ہمیں کن کن اعمال کو اختیار کرنا چاہیے؟ ابھی صوفی صاحب نے بتایا تھا، نقی صاحب نے، کہ نہ صرف اچھے اعمال آپ کو اچھے انسان کے ساتھ ساتھ پورے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ پوری کرنی پڑے گی۔ خالی اچھا انسان بن کے نہیں بن سکتا، دونوں ساتھ ساتھ چلنی پڑے گی۔ اچھے انسان تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ دین ایمان ساتھ نہ ہو، دونوں کا کمبینیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف خالی دین ایمان کی وجہ، یہ مہینہ اتنا پاک مہینہ ہے، اگر اس مہینے بھی اگر نہ سیکھیں ہم کس طرح صبر کریں، لوگوں کے ساتھ مدد کریں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے پورا اسٹاف جو ہے رمضان میں بیٹھ کے گھر سے آئے گا، پوری عید ان کے ساتھ گزارے گا۔ یہ میں کہ ہر پروفیشن میں، جو ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، لائر ہو، انجینئر ہو، جو بھی کام کر رہا اپنا کام صحیح طرح ایمانداری سے کرے گا، اور اسی طرح سے ساتھ جو اسلام کی تعلیمات اس کو پورا عمل کرے گا اس پہ، وہی اچھا انسان بن سکتا ہے، وہی انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، سارے عمل کرے گا۔ کیا بات، بہت اچھی بات۔ پروفیسر صاحب ذرا اب آپ کی طرف آتے ہیں، اور یہ چونکہ جو بات آپ کر رہے تھے وہ بات تھوڑی سی منقطع ہوئی تھی، اس وقت ظاہر ہے چونکہ کرونا کی سچویشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ میں غلط نہیں تو وہی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں اس وقت جو ہے نا بہت کچھ ہم یعنی وقت لگا کر، جان لگا کے، مال لگا کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا قرب ہمیں عطا ہو جائے یا اس کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ ذرا اسی بارے میں تھوڑا سا اور بتائیے کہ کس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں، اور پھر اب جو عید آنے والی ہے تو ہمیں کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی اٹ سیلف ہے نا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کسی کو احتیاط کی بات بتا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاری ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اللہ کے قرب کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ جی دیکھیں، جہاں تک کرونا کا تعلق ہے، ایک تیسری ویو سے ہم گزر رہے ہیں۔ فرسٹ ویو میں اللہ کے فضل و کرم سے گورنمنٹ کا، فرنٹ لائن ورکر کا، آپ لوگ میڈیا کا، پبلک کا مل کے ویسے ہم نے بہتر بیہیو کیا۔ سیکنڈ ویو پہ بھی تقریباً کنٹرول والی بات آئی۔ تھرڈ ویو میں کچھ ینگسٹر آ رہے ہیں، آکسیجن ڈپینڈنٹ لوگ زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اف وی آر کمپیئرنگ پاکستان ود انڈیا، ہمارے حالات اس کی نسبت بہت بہتر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ والوں کی دعائیں ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کے اہتمام ہونا، اور ایس او پیز کے ساتھ مساجد کا اہتمام اور مساجد کے اندر اعمال کا اہتمام ہونا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ دو باتیں اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جس انداز میں گورنمنٹ نے سپورٹ کیا اور مخیر جو حضرات ہیں انہوں نے سپورٹ کیا، ہمارے گورنر پنجاب جو سروس صاحب نے میرا خیال ہے کہ کووڈ کی تینوں ویوز کے موقع پہ
ہمارا میو ہاسپٹل اور اس سے اٹیچ جتنے اسپتال ہیں، جتنی ضروریات تھیں گورنمنٹ کے ساتھ پوری طرح اس کا خیال رکھا. تو یہ ایک بحیثیت ٹیم ہمارا ایک ورک تھا جس کی وجہ سے کووڈ میں ہم نے ویسٹ کی نسبت بہتر بیہیو کیا، اپنے ساتھ والے کنٹری کی نسبت بہتر بیہیو کیا. لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں جی بتائیے. کہ عید اس سال بھی آئی، عید پچھلے سال بھی آئی. لاسٹ ایئر جو عید تھی اس میں جس انداز میں گورنمنٹ نے چاہا کہ کووڈ ایس او پیز کا خیال رکھیں، پبلک نے اس انداز میں نہیں رکھا، بالکل نہیں رکھا، اور ہمیں اس کو سفر کرنا پڑا. یعنی لائک 12 جون ایسا دن تھا لاسٹ ایئر کہ جب ہماری میو کی کیپیسٹی 90% سے زیادہ ہو چکی تھی. اس وقت اب لاک ڈاؤن ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہے کہ جو ایس او پیز کووڈ کے ہیں بڑے سادہ سے ہیں. مثلا آپ کے پاس یہ ماسک ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس ماسک کو آپ ویکسین سمجھیں، ماسک کا استعمال، آپ کا ڈسٹنس، اس عید کو سوشل ایونٹ بنانے کی بجائے آپ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں، فزیکل ڈسٹنس ساتھ رکھیں، اور آپ اپنے لواحقین جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ٹیلی فون یوز کر لیں، اسکائپ پہ آپ بات کر لیں، اور پھر صفائی کا خیال. ان ایس او پیز کے ساتھ اگر یہ ہماری عید گزر گئی تو لاسٹ ایئر کی نسبت انشاءاللہ ہم اچھی خبریں سنیں گے اور کرونا پہ کنٹرول والی بات سامنے آئی. نہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز اس میں اور بتائیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ بات ضرور ہونی چاہیے، کہ یہ جو ہندوستان میں اتنی سخت ترین جو اس وقت ویو آئی ہوئی ہے اور صورتحال بالکل بے قابو ان کی ہو چکی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، ان کی لیڈ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہی ہے، اور کچھ مطلب ایکچولی ان کے پاس اصل فگرز بھی نہیں ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ابھی تک یہ کتنا جو ہے وہ اپنا کیجولٹیز ہو چکی ہیں یا کتنے جو ہے سفر کر رہے ہیں لوگ. ایکچوئل فگرز بھی نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال پاکستان میں اگر ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں دو صورتیں ہیں. ہندوستان کی فگر لاکھوں میں، ہماری ہزاروں میں، اور کلائمیٹ ایک ہے، عمریں ایک طرح کی ہیں، ہر طرح کا ایک ہی طرح کے ہمارا دونوں سلسلہ ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے تینوں ویوز میں ہندوستان سے بہتر بیہیو کیا. اور میں اس میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اس میں آپ کی مساجد کی آبادی، ان علماء حضرات کی دعائیں اور جو قوم کی دعائیں ہیں وہ کام آتی. باقی جہاں تک اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خدا نہ خاصہ ایسی صورتحال آتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ اور میڈیکل پروفیشن کے لیول پہ ہماری ہر ویو میں پوری طرح تیاری رہی ہے. لائک فرسٹ ویو میں ہم نے میو میں 400 کے قریب بیڈ رکھے تھے، اور جون کے فرسٹ سیکنڈ ویو میں جب 425 پیشنٹ ہو گئے تو ایک رات ہی ہماری ہیلتھ منسٹر پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد، اور میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جس انداز میں وہ کام کر رہی ہیں، ایک رات میں ہمیں گورنمنٹ نواز شریف ہاسپٹل میں 100 بیڈ کا اضافہ کیا، پھر اگلے اسپتال میں اضافہ کیا. تو جیسے جیسے کووڈ کے پیشنٹ بڑھتے گئے سہولیات گورنمنٹ اسی کے مطابق پرووائڈ کرتی گئی. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میو میں 2-3 ہفتے پہلے 275 کے قریب فگر تھی، آج کی فگر 210 کی فگر ہے. الحمدللہ فگر نیچے آ رہی ہے، لیکن میو سے کسی ایک مریض کو انکار نہیں کیا گیا، اور گورنمنٹ نے ساری دوائیاں فری آف کاسٹ پرووائڈ کی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ویو اوپر جاتی ہے تو گورنمنٹ کا ارینجمنٹ اور میڈیکل پروفیشن کا ارینجمنٹ اس کے مطابق ہے اور ہوگا. بالکل ٹھیک. یعنی یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ اللہ کی خلق کی امداد کرنا اور ان کو صحیح راستہ دکھانا، یہ اٹ سیلف اللہ کے راستے میں جانے والی بات ہے. بہت شکریہ جی آپ دونوں. اب آپ کا تشریف لائے، اور ناظرین کرام آئیے قصیدہ غوثیہ کی جانب چلتے ہیں. مفتی صاحب قصیدہ غوثیہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد مل کر پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خاص طور پہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. خاص پیغام یہ ہے کہ تکبیر ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اپنے گھروں میں انفرادی طور پر جہاں جہاں آپ ہیں، اللہ کے نام کی برکت سے بھی انشاءاللہ یہ وبا ٹلے گی. دوسرا خاص پیغام یہ ہے کہ صدقہ فطر بھی ابھی سے ہی آپ غرباء کو ادا کر دیں تاکہ وہ عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان. سقانی الحب
كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو ظهور تمر وتلقدي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشؤوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اے کن فیکون کے مالک ہم سب کے روزے قبول فرما لے رمضان شریف کی گزرتی گھڑیاں ہیں افطار کا وقت ہے تیرے حضور عاجزانہ التجا ہے زندگی بھر کے تمام گناہ معاف کر کے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے اے اللہ ہمارے دل رنجیدہ ہیں ہم ازردہ حال ہیں تو جانتا ہے ہماری کیفیات کو
کہ ہمارے بدن ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی تکلیف سے کرب اور رنج محسوس کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں اور بیت المقدس کے محافظوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی غیرت کو جگا دے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ، مسجد اقصی دیکھتی ہے رستہ تیرا۔ اے پروردگار عالم اپنے فضل سے ہمارے ناظرین میں اور پاکستان میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، کرونا وائرس کی وبا کو بڑھنے سے روک دے، اور جو مبتلا ہیں ان کو شفا دے دے اور اس وبا کو اٹھا لے۔ اے اللہ اس وبا کو اٹھا کر بیت المقدس کے دشمنوں پر ڈال دے۔ اے میرے اللہ ہم تیرے حضور دعا ہی کر سکتے، تیرے حبیب نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ جتنے ناظرین پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، تکلیف میں ہیں، ان سب کی مدد فرما۔ بچوں بچیوں کی طرف سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے عطا کر دے، جن کے گھر ابھی آباد نہیں ہوئے ان کو پاک رشتے دے دے، جن کے رشتے ہو گئے ان کو سسرال میں عزت اور خوشی دے دے، جن کی اولادیں نہیں ہیں تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اللہ ان کو اولاد کے پھل سے نواز دے۔ خصوصاً ہماری بیوہ اور طلاق یافتہ بہنوں کو بھی رحمت کا سہارا دے دے۔ اے پروردگار پاکستان کو استحکام، سلامتی، عروج اور اقوام عالم کی سربراہی کا عظیم منصب عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے اسی گفتگو کا کہ سب سے پہلے وہ اعمال جن سے اللہ کا قرب اور اللہ کی دوستی نصیب ہو، ذرا بتائیے لوگوں کو۔ جنید بھائی بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید سے ایک جامع پیکج لے لینا چاہیے اپنی زندگی کے لیے۔ واہ، ایک ایسی مختصر سی صورت کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ایک صورت میں ایک مسلمان کی زندگی کی ہر حوالے سے رہنمائی ہے، بڑی جامع صورت ہے، اور وہ ہے سورہ عصر۔ والعصر، ہمیں زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں۔ اللہ، خسارہ کس چیز کا؟ کہ جو انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے وقت، عمر، وہ ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن چار لوگ ایسے ہیں جو اس ضیاع اور اس خسارے سے مستثنا ہیں، جن میں یہ چار خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلی کہ اس کا اعتقاد اچھا ہے، الا الذین آمنوا، ایمان والا، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتا ہے، وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حق بات یہ صرف اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کا بتا دیا یا روزے کا بتا دیا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں جہاں نا حق ہے اس کے خلاف حق کا علم بلند کرنا، وہ کسی طرح کی بات ہو۔ واہ، یہ ہے ایک۔ اور اسی طرح چوتھی بات صبر۔ صبر دو طرح کا ہے، ایک نیکی اور اطاعت پر صبر، کیونکہ جب انسان نیکی کرنا شروع کرتا ہے نفس اکتا جاتا ہے، بندہ بھاگتا ہے، دل بھاگتا ہے،
اب صبر کر کے ثابت قدم رہے، کرتا رہے، اور اسی طرح گناہ سے بچنے، خواہش کو اللہ رسول کی چاہت میں نظر انداز کرنے پر بھی صبر کرنا، یہ جو کر لے خسارے سے نکل کر محبوبیت کی طرف آ جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا میں محبوب بن جاؤں، فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کر لیں، رسول اللہ کی اطاعت کر لیں، اللہ اسے اپنا پسندیدہ اور دوست بنا لے گا۔ کیا اچھا فارمولہ ہے، آسان سا حضور کے نقشے، جو حضور نے کیا کر لیں، جس سے حضور نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اسی طرح 2-3 باتیں ذرا آسان سی بھی بتا دوں، ہے تو یہ بھی آسان۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث بخاری شریف میں مروی ہے، ایک صحابی تھے ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے، ان کے بارے میں درخواست کی گئی رحمت کونین کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ حضور نے ان کو بلا کر پوچھا، انہوں نے عرض کی انہا صفات الرحمن، اس میں رحمان کی تعریف ہے، انی احبہ، میں اس صورت سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وجہ سے اس صورت سے تو محبت کرتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس جزا اور اس بدلے میں تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور عمل میں عرض کر دوں، ماں باپ کا فرما بردار اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ واہ۔ اسی طرح رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا اللہ کا دوست بن سبحان اللہ۔ بیوی کے ساتھ مسکرا کر حسن سلوک کرنے والا اللہ کا دوست سبحان اللہ۔ نماز میں جستجو کے ساتھ حاضر ہونے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ آخری بات کر دوں تاکہ آپ بات آگے بڑھا سکیں، اسی طرح وہ شخص جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ احبہ من اللہ انفعہم لعیالہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو ان میں سے محبوب اور دوست وہ ہے جو اللہ کے کنبے سے محبت کرے اور انہیں نفع پہنچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ ذرا بتائیے وہ اعمال کے جن سے اللہ کا قربی حاصل کیا جائے اور اس کے دوستوں کی صف میں یا اس کی لسٹ میں ہم شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ۔ گزارش یہ ہے کہ انسان کو میرے رب نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، خلافت لے کے آیا ہے، اللہ کا سفیر بن کے آیا ہے۔ جو سفیر اور خلیفہ ہوتا ہے اس کی نہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے، نہ کوئی مزاج ہوتا ہے، نہ خواہش ہوتی ہے، بھیجنے والا اس کے ساتھ اپنی صفات کا عکس بھی دے کر بھیجتا ہے۔ تو ہمیں قرآن عزیز سے یہ سمجھنا ہوگا اور سیرت کے مطالعہ سے کہ میرے رب کی صفات کون سی ہیں، اوصاف کون سے ہیں۔ تو بندہ مومن میں وہی اوصاف ہوں گے تو یقیناً وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کا دوست ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ المالک القدوس السلام المؤمن، کہ وہ سلام بھی ہے وہ مؤمن بھی ہے۔ سلام سے مراد یہ ہے کہ وہ سلامتی دینے والا ہے، سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ مومن سے مراد یہ ہے کہ وہ امن دینے والا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن کو بھی حقیقی معنوں میں مومن ہونا چاہیے، یعنی انہی اوصاف کا عکس اس کی ذات میں نظر آنا چاہیے جو میرے رب نے دے کر بھیجا ہے۔ اگر ہم ان صفات کا مظہر نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خلافت کا حق ادا نہیں کر رہے اور ہم اس کی سفارت کاری کے جو تمام اوصاف ہیں ان پہ پورا نہیں اتر رہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ بندہ مومن کو اس آیت کا مصداق ہونا چاہیے تاکہ اس کی ذات سے معاشرے کو امن ملے، فساد نہیں، فتنہ نہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کے پاس بیٹھنے سے اسے یہ احساس ہو کہ میرے دل کا اطمینان ختم ہو جائے گا، بلکہ ایک ایسا لمحہ میسر آ جائے کہ پہلے جو بے قراری ہے وہ قرار میں بدل جائے۔ تو جو لوگ دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتے ہیں، سلامتی کا باعث بنتے ہیں، میرے رب نے ارشاد فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ۔
کہ امن کے حقدار وہ ہیں جن کو میرے رب نے توحید کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے, رسالت کی نعمت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. میرے رب کا ایک اور بہت بڑا وصف ہے, جو انسان اس وصف کو اختیار کر لیتا ہے, اپنی ذات میں اسے شامل کر لیتا ہے, یقیناً میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. میرا رب معز ہے, عزت دینے والا ہے. بندہ مومن کو بھی عزت دینے والا ہونا چاہیے, انہیں دوسروں کو رسوا کرنے کا باعث نہیں بننا چاہیے, کسی کی تذلیل اور تحقیر کا باعث نہیں بننا چاہیے, بلکہ عزت دینی چاہیے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم کعبے کا طواف کر رہے تھے اور آپ نے کعبے کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا, ما اطیبا کے واطیبا ریحک ما اعظم کے واعظم حرمتک. کعبہ بھی بڑا پاکیزہ ہے, اس کی فضا بھی بڑی پاکیزہ ہے, اس کی حرمت بھی بڑی مقدس ہے. والذی نفس محمد بیادہ ہی, لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بندہ مومن کی حرمت اللہ کی جناب میں تجھ سے بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کعبے کی عزت یا حرمت کم ہو گئی, لیکن یہ احساس دلانا مقصود ہے, بلکہ آگے آقا نے ارشاد فرمایا, واضح کیا, وَأَنَّ ظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا, کہ بندہ مومن کے بارے میں پہلے تو گمان نہ کرو, خود اندازے نہ لگاؤ, کرنا بھی ہو تو خوش گمانی کرنی چاہیے, خیر کا گمان کرنا چاہیے, بد گمانی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے. تو اگر انسان اپنی ذات سے دوسروں کو عزت دے گا, میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں میرا رب اسے قریب کر لے گا. اور رب تو ستار بھی ہے. جنید بھائی, بندہ مومن کو بھی ستار کا وصف اختیار کرنا چاہیے. پہلے تو کسی کے عیب تلاش نہیں کرنی چاہیے, پتہ بھی چل جائے تو خاموش رہنا چاہیے, تاکہ قیامت والے دن رب ہمارے عیب پہ پردہ. یہ بھی دوستی کا ایک ذریعہ اللہ سے. بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, وقفے سے جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو بس کچھ, چونکہ ظاہر ہے اس وقت پوری امہ کا دل بھرا ہوا ہے فلسطین کے حوالے سے, خاص طور پر قبلہ اول کے حوالے سے, تو کچھ گفتگو قبلہ اول پہ کریں گے کہ آج وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور میں کہاں سے آغاز کروں اور کہاں اختتام کروں ناظرین بات کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقل جو انٹرنیشنل ظاہر ہے جتنے بھی چینلز ہیں, جب ان کے اوپر میں خبریں دیکھ رہا ہوں اور جہاں جہاں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, ایک عجیب قیامت صغریٰ بپا ہوئی ہوئی ہے اس وقت قبلہ اول میں ناظرین. وہ قبلہ اول کہ جس قبلہ اول کی جانب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 مہینے تک رہا اور وہاں نمازیں ادا کی گئی ناظرین. اس طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ کیا. یعنی سوچئے کہ قبلہ اول کتنا ممتاز اور کتنی اہمیت کا حامل ہے. اور آج عالم یہ ہے کہ 72 برسوں سے ناظرین اس سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا جا رہا ہے. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا صاحب کہ اقوام متحدہ پھر کاہے کو بنائی گئی تھی. وہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنتے ہیں پوری دنیا میں, کہ جن کو کتوں کے مرنے اور بلیوں کے مرنے کے اوپر تو ان کے حقوق یاد آتے ہیں, نہیں نظر آتا ان کو تو قبلہ اول کے اندر مسلمانوں کی شہادتیں نظر نہیں آتی, نہیں نظر آتی ان کو تو وہ بزرگ جو اس وقت مارے جا رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے, وہ بچے جو اس وقت زندہ درگور کیے جا رہے ہیں, معصوم سے پیارے سے خوبصورت سے بچے, وہ ان کو نظر نہیں آتے. مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ جو موم بتی مافیا ہے جو پاکستان کے اندر دندناتی پھرتی ہیں صاحب حقوق نسواں کے نام کے اوپر, کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ وہاں پر عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے, بچیوں کو مارا جا رہا ہے. ناظرین کرام, اگر اب بھی, میں بڑا سخت جملہ شاید میں بہت ہی سافٹلی ادا کرنے جا رہا ہوں کہ اب بھی اگر مسلم امہ نہیں سمجھے گی, اب بھی اگر نہیں سمجھے گی تو خدا نہ خواستہ صورتحال بہت مختلف ہو جائے گی. کیونکہ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی آج ہمیں ہماری حیثیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. اب یہ مکمل طور پہ دو طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں, ایک طرف اسلام ہے, دوسری طرف کفر ہے. سمجھ لیجئے اب آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کس قبیل میں آنا ہے, اس طرف آنا ہے یا اس طرف آنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس طرف آنا ہے تو دنیا تو ہاتھ سے جائے گی, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. کل بروز محشر یہ مسلم ممالک, ان کے سربراہان اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب نہیں دے پائیں گے. آخر کار آپ کو یہاں آنا پڑے گا, اس لیے کہ دنیا جو نظر آ رہا ہے نا صاحب, یہ ہے نہیں, یہ ہے ہی نہیں بالکل. وہ جو ڈیل آف سینچری ہے اس کے اندر اندیہ دے دیا تھا,
اندیا دے دیا تھا کہ جروشلم جو ہے اب اسرائیل کا کیپٹل بنے گا، خدا نہ خواستہ خاکم بدین. یہ اندیا دے دیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو معاذ اللہ شہید کیا جائے گا، خاکم بدین. اور میں آپ کو ریکال کرنا چاہتا ہوں کہ یاکوف لٹزمین جو کہ وزیر صحت ہے اسرائیل کا، مارچ 26 کو 2020 کو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے اور آ کر ہمیں ایک بار پھر نجات دلائے. وہ مسیح ان کا کون ہے صاحب؟ آج وہ دیوار گریا، وہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہ دیوار گریا کے پشت پہ کھڑے ہو کے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر باقاعدہ اچھل اچھل کے دعائیں کر رہے ہیں. وہ دعائیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنے دجال کی آمد کی دعائیں کر رہے ہیں. وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اس جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے دجال کو وہاں پر بٹھانا چاہتے ہیں، پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اب اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور ہم نہیں سنبھلے تو خدا نہ خواستہ قبلہ اول کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے بدتر صورتحال ہم دیکھیں گے. اب ذرا سمجھ لیں اس بات کو صاحب. کل پرسوں پاکستان کے اندر نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوں گی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی، لوگ عید کی نماز ادا کریں گے آزاد فضا میں. اور ذرا تصور کیجئے کہ میرے آپ کے فلسطین میں، میرے آپ کے قبلہ اول میں، میرے آپ کے مسجد اقصیٰ میں اسلحے کے سائے میں، اگر اجازت مل گئی تو اسلحے کے سائے میں نماز عید ادا ہوگی صاحب، نماز عید ادا ہوگی، لیکن اسلحے کے سائے میں ادا ہوگی، خوف کے سائے میں، دہشت کے سائے میں. ان فوجیوں کی بوٹوں کی چاپوں کی آوازیں آئیں گی اور وہاں صرف ایک ہی آواز گونجے گی کہ وہ کسی طرح سے اپنے دجال کی آمد کا جو انتظار کر رہے ہیں اس کو وہ بلاتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے. ہم مل کر اللہ کو پکارنے کو تیار نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد لینے کو تیار نہیں ہیں. اب سمجھ جائیے ورنہ خدا نہ خواستہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بہت عجیب صورتحال ہے، دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے اس حوالے سے. بڑے کربناک مناظر ہیں، اور صرف فلسطینی ہی نہیں، ہم بھی یہاں پر بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں. ایسا ہی عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کا دوہرا معیار اور منافقانہ رویہ بڑے عرصے سے دنیا کے سامنے کھل چکا ہے فلسطین کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. مسلم امہ کو اب بیٹھ کر فیصلہ کر لینا چاہیے اور ان پر تقیہ اور اعتماد کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس بات کا ابھی سے ادراک کر لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ گیم ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسا ہی دیکھیں نا، کشمیر نکل گیا نا. اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور اس پر کوئی دوسرا نظریہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ قبلہ اول بیت المقدس ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. گریٹر اسرائیل کے نشے میں اگر اسرائیل نے درندگی کے ساتھ اور سفاکانہ انداز میں مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس پر ہیکل سلیمانی بنایا اور گریٹر اسرائیل کی بنیادیں رکھتا گیا، تو پھر مکہ اور مدینہ کی ہم حفاظت نہیں کر سکیں گے. اللہ خدا نہ خواستہ وہ وقت بڑا ہی کربناک ہوگا امت مسلمہ کے لیے. یہ جو میں بیانات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ امت مسلمہ کو بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. یہ بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں جس سے وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے امید ہے تو اپنے ملک، اپنے پاک وطن پاکستان سے، مجھے امید ہے تو غیرت مندوں کے ملک ٹرکی سے. بالکل صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ٹرکی اگر کھلم کھلا نہیں تو غیر محسوس انداز میں مدد کر سکتے ہیں. بالکل سمجھنے والے میرے الفاظ کو سمجھ چکے ہوں گے. غیر محسوس انداز میں آپ فلسطینیوں کی مدد کر کے اس اندوہناک صورتحال سے نکلنے میں ان کو ہیلپ کیجئے. امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ، ایون کہ آج بھی فلسطین کے اندر چیخ و پکار کرتی ہوئی بچیاں اور خواتین اور بچے، وہ کسے پکار رہے ہیں؟ ہم کو پکار رہے ہیں کو اور ٹرکی کو. ہم کو پکار رہے ہیں. وہ کچھ ممالک پر تو لانتیں بھیج رہے ہیں جن سے انہیں کوئی امید نہیں ہے. وہ امید اور توقع رکھتے ہیں تو پاکستان اور ٹرکی سے. میں اپنی جانب سے درخواست کرتا ہوں غیر محسوس انداز میں ہی آپ کچھ کر گزریں. بالکل ٹھیک. اور آخر میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ سر دست آپ ذرا سا، کیونکہ رمضان جا رہا ہے، اس حوالے سے اگر کچھ آپ لوگوں کو ترغیب کریں کہ ان ساتھوں سے کچھ حاصل کر لیں. جیسے ماں سے بچھڑنا ایک بچے کے لیے انتہائی اندوہناک ہوتا ہے نا،
ایک مسلمان کے لیے رمضان شریف کا رخصت ہو جانا، اللہ ایسے ہی یہ آخری گھڑیاں اس کے لیے موت اور حیات کی طرح ہوتی ہیں، آہا بہت مشکل مرحلہ۔ بالکل ٹھیک، ایک تو اپنے اوپر یہ غم فیل کیجئے کہ اللہ کا مہمان جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کچھ گھڑیاں باقی ہیں، لیلۃ الجائزہ بھی آ رہی ہے، اس وقت کو اپنی زندگی کا آخری وقت سمجھ واہ کر واہ واہ واہ، اللہ کے حضور رجوع بالکل کریں اور سچی توبہ کریں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، کوئی فائنل میسج؟ رمضان جا رہا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں ان گھڑیوں کو حاصل کر لینا چاہیے، اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ میں 2 جملے صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا سارا موضوع جس نتیجے تک آپ لے آئے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو اس وقت سب سے اہم ذریعہ تو یہی ہے کہ ہم فلسطین کی مدد کریں۔ کیا بات، جتنے اعمال مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اور کسی طرح سے بھی کریں، جس طرح سے کر سکتے اپنی اپنی سطح پہ اور کریں۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا جو متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ زبان سے ادا کرنا تو آسان ہے لیکن قیامت والے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوست اور محبوب ہونے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفہ ہمارا ہونا چاہیے تو انسان یقیناً قربت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں، آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آج مطلب جو اس ٹرانسمیشن کی آخری سیری میں رات 2 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔